آج کا ہم نے ٹاپک رکھا ہے کہ بدروؤں کی حقیقت اور دوسرے مذاہب میں اس کا استعمال۔ یقیناً جب بدروؤں کا لفظ آپ سنتے ہیں یا آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا کانسیپٹ سیدھا روح کی جانب جاتا ہے یا سیدھا بدروؤں کی جانب اس سینس میں جاتا ہے کہ یہ بد روح ہے، یعنی کہ گندی روح ہے۔ یہ آپ کا یقیناً کانسیپٹ اسی صورت میں جاتا ہے۔ اگر بدروؤں کی اگر ہم حقیقت کی اگر بات کرتے ہیں کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب انسان مرتا ہے جو روح ہوتی ہے، ہمارے عقائد کے مطابق ملائکہ اس روح کو لے کر اس کے اصل مقام کی جانب چل دیتے ہیں جو انسان کا اعمال ہوتے ہیں اس کے ماتحت، یعنی کہ انسان کے جیسے اعمال ہوتے ہیں انسان کی روح اسی جانب روانہ کر دی جاتی ہے۔ اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی روحیں جو ہیں وہ عالم برزخ میں ہوتی ہیں، اور جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کے مختلف جگہیں موجود ہیں، جیسے حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے، جیسے مختلف مقامات بزرگان دین کے ہمیں قول ملتے ہیں کہ جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں کی، اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، برائیوں سے بھی دور رہتے ہیں، ہر گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف اطمینان سے لوٹتے ہیں، یعنی کہ وہ پاک روحیں ہوتی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے، یا جب ان کو وقت ملتا ہے وہ نماز کی ادائیگی کر لیتے ہیں، کبھی بھول جاتے ہیں، کبھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی دنیاوی مقاصد میں لگ جاتے ہیں، کبھی روزہ رکھ لیتے ہیں، کبھی نہیں رکھ لے، کبھی ترک کر لیتے ہیں، کبھی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی گناہوں سے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کا جو حساب کتاب ہونا ہے وہ اس کا سارا دار و مدار آپ جو زندگی گزارتے ہو اس کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں۔ آپ نے بہترین اور احسن طریقے سے زندگی گزاری ہو تو آپ کے فیصلے اسی مطابق ہوں گے، اگر آپ نے گناہوں اور دوسرے معاملات میں زندگی گزاری ہو آپ کے ساتھ ویسے ہی معاملات ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ بدروہیں، ہم اسے کہتے ہیں جو بد کام کر کے دنیا سے مرتے ہیں اور بدروہیں بھٹک جاتی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ روح چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو، کسی کی بھی روح ہو، وہ بھٹکتی نہیں ہے، وہ اپنے اصل مقام کی جانب پہنچ جاتی ہے، اس کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ اگر مسلمان کی روح کسی پاک کی روح ہے تو وہ اس کو مقام علیین میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور جو دوسرے مذاہب کی روحیں ہوتی ہیں، کفار کی روحیں ہوتی ہیں، مشرکین کی روحیں ہوتی ہیں، منافقین کی روحیں ہوتی ہیں، پھر ان کو سجین کے مقام میں جو زمین کی 7ویں زمین کی تہہ میں موجود ہیں وہاں پہ ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ روح آزاد نہیں ہوتی، روح قید ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو، کسی بھی مذاہب کی روح ہو وہ قید ہو جاتی ہے۔ کچھ حدیثوں میں ملتا ہے کہ بابل کے کوئی کنواں ہیں وہاں پہ کفاروں کی روحیں قید کر دی جاتی ہیں، زمین کے نچلے طبقے میں روحوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب جب روحوں کو قید کر دیا گیا تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ کسی بدرو نے ہمیں تنگ و پریشان کیا ہوا ہے یا ہمارے گھر کو تباہ و برباد کر دیا ہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں؟ پھر دراصل وہ بدرو نہیں بلکہ وہی انسان کے ہمزاد ہوتے ہیں جو بھٹک جاتے ہیں، جو آزاد ہوتے ہیں، جو لوگوں کو نقصان و پریشان کرتے ہیں، وہ بدرو ہے نہیں، وہ سمجھ لیں کہ ہمزاد ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ہمزاد بھی شیاطین کی اقسام ہے، جیسے کہ ہمزاد کے بارے میں تفصیلی میں نے اپنی ویڈیوز کے اندر میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو۔ اب جیسے کچھ عرصے پہلے میری نظر سے میری ایک مرید ہے، میری ایک پیشنٹ ہے، یو کے سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے مجھے ایک چھوٹا کلپس بھیجا ویڈیو کا، ان کا ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیں، اور اس میں باقاعدہ طور پہ یہ دکھایا گیا کہ وہ کہتی ہیں کہ یہ بالکل ریئل ہے اور یہاں پہ بہت وائرل ہوئی ہے یہ، کہ کسی خاتون کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، وہ مری، اور باقاعدہ طور پہ کیمرے کے نے اس کو فوکس کیا، اس کو کیپچر کیا کہ مرنے کے بعد ایک ہیولا سا اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور وہ کچھ سیکنڈ کھڑا رہا اور اس کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گیا، جبکہ وہ عورت مر چکی تھی۔
کہ جیسے ایک ریفلیکشن ہوتا ہے، ایک سایہ ہوتا ہے، ایک عکس ہوتا ہے. تو وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا یہ بدرو ہے؟ یہ آپ اس کے اوپر کوئی پروگرام کریں، آپ ہمیں بتائیں، ہمیں سمجھائیں. تو ان کے کہنے پہ میں نے یہ ٹاپک رکھا تھا. یہ بدرو نہیں، روحیں تو اپنی اصل جانب پہنچ گئی ہیں جو ان کا مقام تھا. یہ اسی عورت کا یا اسی مرد کا، وہ اس کا ہمزاد تھا. یعنی کہ وہ شیطانی قوت ہے. اب ہمارے اندر دو قسم کی قوتیں موجود ہیں. ایک وہ قوت جو پازیٹیو ہے، یعنی کہ جس کو مثبت کہتے ہیں. ایک وہ قوت جو نیگیٹو ہے، جس کو ہم منفی کہتے ہیں. یہ دونوں قوتیں انسان کے پاس ہیں. یعنی کہ ایک ہمزاد کی قوت اور ایک روح کی قوت. یعنی روح کی قوت وہ جو ہمیں روحانیت کے راستے پر لے جاتی ہے. ہمزاد کی قوت وہ جو ہمیں شیطانیت پر لے جاتی ہے، شیطانیت کے راستے پر لے جاتی ہے. اب جتنے جادوگر ہوتے ہیں، جتنے مختلف مذاہب، اچھا ہر مذاہب میں اچھے برے لوگ موجود ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ برے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ اچھے ہیں. ہر مذہب، دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں، سب میں اچھے اور برے لوگ موجود ہیں. اچھا، اب وہ لوگ جو ہمزاد سے کام لیتے ہیں، وہ پھر گمراہی کے راستے پر نکل جاتے ہیں. اور وہ لوگ جو اپنی روحانیت سے کام لیتے ہیں، وہ اچھی جگہ پہ نکل جاتے ہیں. یعنی کہ وہ سیدھے راستے پر ہوتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، سیدھے راستے پر ہونے کے لیے آپ کے اندر ایک نور کا ہونا بہت ضروری ہے. وہ نور کیا ہے؟ وہ نور ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے اندر یہ نہ ہوا، اور آپ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوئے، آپ نے کتنی ہی اچھی زندگی بسر کیوں نہ کی ہو، آپ نے کتنے ہی اچھے معاملات لوگوں کے ساتھ کیوں نہ کیے ہوں، اس کا سب اجر آپ کو دنیا میں ہی دے دیا جائے گا. آخرت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. کیونکہ مرنے کے بعد ہی اصل زندگی اور اصل دنیا شروع ہوتی ہے. یعنی روحانیت وہ جو بزرگان دین کے طریقہ کار رہا ہے. اچھا، اس قوتوں کا تعلق دنیا کے ہر مذاہب میں موجود ہے، ہر مذہب میں موجود ہے، ہر اس میں موجود ہے. اب آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ اگر اب سپوز کہ اب ہم ایک ہمارے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلے ہم ایک چیز کو مان لیتے ہیں کہ ایک کافر ہے، اس کا تعلق تو چلو کوئی دین سے ہے ہی نہیں، اس نے تو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے. لیکن آپ، یہ میں لوگوں کے سوال بتا رہا ہوں آپ کو، کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک ایسا شخص جو مسلمان ہو، جو کلمہ بھی پڑھتا ہو، آئی بس سمجھ میں، اور مسلمان گھرانے میں ہو، لیکن اس کے اعمال ایسے ہوں کہ وہ ہمزاد سے کام لیتا ہو، یعنی کہ ان شیاطینی قوتوں سے کام لیتا ہو، اس کے بارے میں آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایسے لوگ اکثر و بیشتر ہر جگہ موجود ہیں جو اپنے وقتی فائدے کے لیے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں. اگر کوئی شخص ہمزاد کا کوئی عمل کرتا ہے اور عمل کرنے کے بعد اس کو جگاتا ہے، اور جگانے کے بعد اس سے وہ کام لیتا ہے، چاہے وہ جتنے ہی اچھے راستے پر کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی ایماندار، نیک، متقی، پرہیزگار کیوں نہ ہو، ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہ اس کو گمراہ کر کے ہی چھوڑتا ہے. جبھی بزرگان دین فرماتے ہیں، اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کے حق میں بہتر ہو. اب لوگ بولتے ہیں نا کہ یار ہمیں ہمزاد جگانے کا کوئی آسان سا عمل بتا دیں کہ ہمزاد کو ہم کیسے جگائیں. لوگ ہمزاد کو جگانا آسان سمجھتے ہیں، جبکہ اگر ہمزاد کے جگانے کی بات کی جائے تو ہمزاد، اگر آپ نے ذرا سی بھی لچک کھائی، آپ سے ذرا سی بھی غلطی ہوئی، تو یہی ہمزاد آپ کو مار بھی سکتا ہے، آپ کی پوری نسل کو تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے، اور آپ کو اپنے جیسا شیطان ہی بنا لیتا ہے. اگر کسی مسلمان شخص نے
اگر ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں کہ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی حمزات کا عمل پڑھ لیا ہو، کر لیا ہو، میں چاہتا ہوں کہ وہ تائب ہو جائیں، وہ توبہ کر لیں. اللہ تبارک تعالیٰ بہترین توبہ کو قبول کرنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ حمزات کے عمل کے بارے میں ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ عمل اگر ہم کریں تو ہم جلد کامیاب ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم روحانیت کا عمل کرتے ہیں تو اس میں ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اور اگر ہم حمزات کا کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی شارٹ کٹ اگر ہم راستہ اپناتے ہیں تو ہم جلدی کامیاب ہو جائیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ وقتی طور پر شیطان آپ کا معاون و مددگار ہو جاتا ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ آپ حمزات سے کام لے رہے ہو، جبکہ وہ حمزات نہیں ہوتا، وہ شیاطین ہی ہوتے ہیں جو آپ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ کو آہستہ 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 اپنی طرف مانوس کر رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ آپ سیدھے راستے پر ہو، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. آئی نا بات سمجھ میں؟ تو حمزات کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، اب مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ جو لوگ حمزات کا عمل کرتے ہیں، آہستہ 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 ان کے ساتھ ایسے معاملات ہونے لگتے ہیں کہ جب وہ لوگوں کے کام کرنے لگتا ہے نا، تو لوگوں کے جب کام ہونے لگتے ہیں تو لوگوں میں اس کا چرچا ہونے لگتا ہے، لوگوں میں اس کی واہ واہ ہونے لگتی ہے، تو اس کے اندر آٹومیٹکلی غرور اور تکبر پیدا ہونے لگتا ہے. جب اس کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہونے لگتا ہے تو یعنی کہ پھر وہ آہستہ 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 ایسی گمراہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اس کو خود کو خبر نہیں ہوتی، اس کو خود کو خبر نہیں ہوتی، اور وہ گمراہی کے راستے پہ نکل چکا ہوتا ہے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، شیطان آپ کو گمراہ کرتا ہے. وہ کیسے کرے گا؟ آپ جو اعمال کرتے ہیں نا، وہ اسی کے اندر آپ سے ایسے کام کرواتا ہے کہ آپ ایک وقت میں آ کے غیر شرعی بھی کام کر لیتے ہیں. یہ تو حمزات کے عمل کے متعلق میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اچھا، اب میں حمزات کی آپ کو قوت بتا دیتا ہوں کہ حمزات کی قوت کیا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ حمزات کی قوت وہ شیطانی قوت ہے. ایک تو وہ جو اس کی فطرت ہی بد کام کرنا ہے، برائی کا کام کرنا ہے، گمراہی پہ لے کر آنا ہے. اس کا مقصد وہ تو پیدا ہی اسی لیے ہوا ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کو سیدھے راستے پر لے کر نہیں چلے گا. کون؟ آپ کا حمزات. اچھا، حمزات آپ کو کبھی بھی نیکی کی دعوت نہیں دے گا. آئی بات سمجھ میں؟ اب جب لوگ، ایک تو یہ ہو گئے کہ حمزات کی اپنی قوت، اور ایک ہوتے ہیں آپ کے اپنے اعمال. اچھا، آپ کا حمزات اتنا طاقتور ہوگا کہ جتنا آپ کے اعمال ہوں گے. یعنی کہ آپ جتنا گمراہی میں مبتلا ہوں گے، آپ جتنا گناہوں میں مبتلا ہوں گے، آپ جتنا بدی کے کام کریں گے، آپ جتنا برائیوں کے کام کریں گے، آپ جتنا ظلم کریں گے، آپ کا جو حمزات ہوگا وہ اتنا ہی طاقتور ہوگا. جیسے کالے جادو کرنے والے ہو گئے، جیسے سفلی علم کرنے والے ہو گئے، جیسے یہ جادو کرنے والے ہو گئے. ان کا ایمان کیوں نکل جاتا ہے؟ صرف اسی وجہ سے ان کا ایمان ان کے جسموں سے نکل جاتا ہے، ان کے قلب سے نکل جاتا ہے، ان کے روح سے نکل جاتا ہے کہ وہ خود ایک شیطان بن جاتے ہیں. اور پھر جب وہ خود ایک شیطان بن جاتے ہیں، پھر وہ باقاعدہ طور پہ حمزات جو ہوتا ہے نا، پھر ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو وہ انسان کو ایک ایسی قوت دے دیتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے. حمزات کے ذریعے کبھی بھی اچھے کام نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ برائی ہی کی دعوت دیتا ہے اور برے ہی کام کرتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس کو مار دیتا ہے. جادو کے ذریعے جو عاملین حضرات، جو جادوگر حضرات ہوتے ہیں، جب وہ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک ہوتا ہے کہ کسی جادوگر کے حمزات کو جگانا، ایک ہوتا ہے اپنے خودی کے حمزات کو جگانا. یہ دونوں ڈیفرنٹ باتیں ہیں، دونوں الگ الگ باتیں ہیں. اچھا، اب جو حمزات ہے، اب جیسے
ایک عامل کسی کا ہمزاد جگاتا ہے، کسی جادوگر جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کا ہمزاد جگاتا ہے، یا کوئی عورت جو جادوگرنی ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے، اس کا ہمزاد جگاتا ہے، یا پھر کوئی ایسے معصوم بچے ہوں جو کسی بیماری کی صورت میں مر جاتے ہیں، یا کوئی کسی جادو کے زور کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ان کے ہمزاد کو جگاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی کے ہمزاد کو جگانا، اور ایک ہوتا ہے کہ خود کے ہمزاد کو جگانا۔ ان دونوں کی قوت میں فرق ہوتا ہے، اور ان دونوں کی طاقت میں فرق ہوتا ہے، اور ان دونوں کے طریقہ کار میں فرق ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر جو عاملین ہوتے ہیں وہ خود کا ہمزاد نہیں جگاتے ہیں، وہ دوسرے کا جا کے ہمزاد جگاتے ہیں، یعنی کہ دوسری شیاطین کو، دوسری ان قوتوں کو حاصل کرنے کے لیے وہاں جا کے پڑھائیاں کرتے ہیں، کچھ ایسے کلمات پڑھتے ہیں اور کچھ ایسے طریقہ کار کرتے ہیں، ایسے جانوروں کا استعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ ہمزاد جاگتا ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمزاد کو جگانے کے لیے ہمزاد اس وقت جاگتا ہے کہ جب اس کو کوئی خوراک دی جاتی ہے۔ اچھا، خوراک کیا ہوتی ہے؟ خوراک اس کی یہ ہوتی ہے کہ جیسے کسی ایسے جانور کو ذبح کرنا کہ جس پہ تکبیر نہ پڑی ہو، جس پہ اللہ کا نام نہ لیا ہو، جو اللہ کی راہ میں نہ کیا ہو، آئی بس سمجھ، جو جھٹکا جسے کہتے ہیں اس کو ذبح کیا ہو، اور اس کی خوشبو سے پھر وہ ہمزاد جاگتے ہیں، اور پھر جو انسان جو کلام پڑھتا ہے، جو بھی کلمات کی ادائیگی کرتا ہے، جو شرکیہ کلمات پڑھتا ہے، اس سے پھر وہ جاگتے ہیں۔ پھر وہ باقاعدہ طور پہ جاگنے کے بعد پھر وہ اس سے قول و قرار کرتے ہیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا میں آپ کو آسان سمجھا رہا ہوں، ایک بتا رہا ہوں۔ یہ صرف ایک آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے طریقہ کار سمجھائے کہ جو جادوگر عاملین ہوتے ہیں وہ ہمزاد کو اس طریقے سے حاضر کر کے پھر لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، فائدے کے لیے کوئی بھی کام نہیں کرتا۔ شروع میں آپ کے فائدے کے لیے 1% اگر کام کر لے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن 99% آپ کے نقصان دینے کے لیے آپ کو کام کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ عاملین جو اپنا ہمزاد جگاتے ہیں وہ شہروں میں نہیں رہتے ہیں، وہ زیادہ تر اپنا رخ رکھتے ہیں یا تو جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، یا پھر قبرستان کے کسی ایسے مقام پر کہ جہاں پر یہ سمجھ لیں کہ یا تو عیسائیوں کا قبرستان ہو، یا پھر کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پہ شیاطین بہت کثیر تعداد میں موجود ہوں، وہ ان جگہوں کا رخ کرے گا، کیونکہ انسان کا اپنا جو ہمزاد ہوتا ہے نا وہ دوسرے ہمزاد کے بنسبت بہت طاقتور ہوتا ہے، بہت پاورفل ہوتا ہے۔ اور باقاعدہ طور پر اگر ہم ہندو مذہب کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اور اگر ہم دوسرے مذاہب کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو باقاعدہ ہندو مذہب کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کالا جادو کر سکتے ہیں، یعنی کہ اچھے برے لوگ ان میں بھی موجود ہیں، لیکن ان میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جو پازیٹیو قوت اور جو نگیٹو قوت ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ ان دونوں کا ہی استعمال کرنا جانتے ہیں اور کرتے ہیں وہ۔ اچھا، ہندو مذہب کے بھی اندر سب سے زیادہ جن پہ زور دیا گیا ہے، سب سے زیادہ جن کو فوکس دی گئی ہے، سب سے پہلے وہ بھی جو مرنے کے بعد جب ان کی چتاؤں کو جلا دیا جاتا ہے، جب ان کے ہمزاد جو ہوتے ہیں نا ابتدائی دور میں، سب سے پہلے ان کو جگانے کے وہ طریقہ کار کرتے ہیں، ان کی تربیت لیتے ہیں، اپنے جو ان کے جو گرو ہوتے ہیں اپنے چیلوں کی تربیت اسی صورت میں کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کو منتر دے کے اسی جگہ پہ بٹھا کے ان کو ایک دائرہ حصار میں رکھ کے پھر ان کو منتر بتایا جاتا ہے کہ تم اس منتر سے اس شیطان کو اپنے قابو کرنے کی کوشش کرو۔ یعنی کہ ہر کی بنیاد ہی یہی ہے کہ وہ کسی اور کے شیطان کو اپنے تابع کرتے ہیں، کوئی اپنے فعل سے کرتا ہے، کوئی اپنے کلام سے کرتا ہے، کوئی اپنے کردار سے کرتا ہے، کوئی شیطان کو تابع کرنے کے لیے پورا شیطان بن جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ شیطان اس کو اپنے جیسا ہی کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ وہ مرض ہے کہ جس کے بارے میں اسلام کے اندر باقاعدہ طور پہ اس کی سخت سے سخت سزا ہے، یعنی کہ کالا جادو کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔
اور اکثر و بیشتر سب سے زیادہ اب ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں وہ اکثر و بیشتر اسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. کس میں؟ آسیب میں، شیطانی نظر میں، جادو میں، جنات میں، نظر بد میں، حسد کی اس میں، آگ میں، اکثر و بیشتر لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں. لیکن اب ان سب کی مختلف علامتیں، اگر میں اس کو بتانا شروع کروں تو ہمارا جو ہے نا بہت سمجھ لیں کہ طویل ہو جائے گا. اور ہمارا جو یہ سیشن ہے سفینہ نجات المسائل ہے، تو میں سمجھتا ہوں بدروں کی حقیقت میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ گئی ہوگی.